بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مختصر سی بات کروں گا۔ پچھلے دنوں ایک حقیقت نیوز ٹاک شاک کے نام پر ایک ویڈیو سامنے گزری فیس بک پر، جس میں دو صاحبان تھے، غالباً یہ عیسائیوں کے پادری ہی تھے، جنہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بائبل جو ہے وہ اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور ان صاحبان نے یہ کوشش کی اور قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر ان کے کچھ ترجمے کر کے لوگوں کو یہ بتلانا چاہا کہ قرآن کریم میں بھی تورات انجیل کے بارے میں آیات ہے اور اس لیے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو آیات آپ نے قرآن سے پڑھی اور اس میں آپ نے یہ بتلایا کہ تورات انجیل زبور جو بھی آسمانی کتب ہے یا جتنے بھی پیغمبران کا ذکر آیا ہے ان کو ماننا چاہیے۔ قرآن جس طرح ہم لوگ مانتے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم تورات انجیل پر ایمان لائیں۔ تو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، تورات انجیل زبور تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ جو بائبل ہے، جس بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ رکھا گیا ہے، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید یہ رکھا گیا ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ جو کہ تبدیل شدہ ہے، محرف شدہ ہے، اس پر ایمان لے آئے تو اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ موجودہ جو بائبل ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں۔ ان میں آپ لوگوں نے یا آپ کے آباء و اجداد نے یا اہل کتاب جو بھی ہیں، انہوں نے اس میں جو بھی تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے اور اس کو کاٹا پیٹا ہے، یہ اب اصل کتاب نہیں رہی۔ ہم جب ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو ہم من جملہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن کریم ان سب کے لیے ناسخ ہے، ان سب پر قدیم کتابوں پر ہمارا ایمان جو ہے وہ اجمالی ہے، قرآن کریم پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے۔ میں اپنے چند ساتھیوں کے سامنے اس بات کی وضاحت مزید کرنا چاہوں گا کہ بائبل جو کہ موجودہ دور میں عیسائی لوگ اسے پھیلانے کی کوشش کرتے، بائبل میں ایک عہد نامہ قدیم ہے جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جس میں تورات، جسے ہم تورات کہتے ہیں، اور تورات کی جو مجموعہ ہے وہ پیدائش، خروج، گنتی، اخبار، استثناء، یہ سب اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں تورات اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں تورات کی جگہ وہ شریعت کا نام رکھتے ہیں، صحائف انبیاء، صحائف مقدسہ، ان کے مجموعہ کا نام انہوں نے عہد نامہ قدیم رکھا ہوا ہے۔ اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید جسے نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جسے انجیل مقدس یہ لوگ کہتے ہیں۔ انجیل مقدس یہ اناجیل اربعہ سے یہ تعبیر دیتے ہیں، جس میں انجیل متی ہے یا متی بھی کہتے ہیں، مرقس، یوحنا اور لوقا، اعمال اور خطوط بھی ہیں۔ یہ چار اناجیل کو یہ لوگ انجیل مقدس کہتے ہیں، اور ہر انجیل کا مضمون دوسرے سے جدا ہے۔ حالانکہ ایک اور انجیل بھی ہے، لیکن یہ لوگ مانتے کہ نہیں مانتے یہ انہیں واضح کرنا چاہیے، انجیل برنباس، کہ یہ لوگ اسے کیسے سمجھتے ہیں۔ ان چار اناجیل کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں، انجیل مقدس، کتاب مقدس، مختلف میرے پاس سب پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاس انجیل مقدس کا نسخہ بھی ہے، میں یہاں پر میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میں اسے دیکھتا ہوں آپ جیسے لوگوں کے لیے، میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کا جواب دینا ہمیں ضروری ہے۔ آپ نے ویڈیو بنا کر یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ قرآن کریم میں تورات و انجیل کا ذکر آیا، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور پھر آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس بائبل پر اور انجیل مقدس پر ایمان لے آئے جو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی ہے۔ تو آپ نے جو آیات بیان کیے اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ انجیل اور تورات یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن آپ نے وہ آیات نہیں پڑھی ہے جس میں یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ ان تورات و انجیل کے اندر
یہود و نصارہ نے بہت بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک آیت آپ نے تلاوت کی، بلکہ آپ نے پڑھی، تلاوت تو ہم کرتے تھے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، جو کچھ دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے آگے یہ آیت نہیں پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی آیت سے آگے یہ آیت ہے کہ ہم ان سب پیغمبروں کو، کتابوں کو مانتے ہیں اور ان سب کو ماننا ہی اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر رہے گا تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں کو میری طرف سے اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام ہی تمام دینوں کا اب مجموعہ ہے، اور دین اسلام، دین عیسویت، دین یہودیت تمام دینوں کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے ناسخ۔ پہلی کتابوں کو بھی ہم مانتے، تمام کتابوں کو، تمام رسولوں کو جو نازل کیے گئے ہیں، جو بھیجے گئے ہیں، ان سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے لیے ناسخ قرآن ہے، نبی آخر الزمان ہے اور دین اسلام ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیات ایسی بھی رکھوں گا جس میں یہ صاف ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب نے قرآن کریم میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو کیسے بدلا۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس میں یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ کچھ پیسے کمائیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اہل کتاب لوگ تھے جو ایسا کام کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ آل عمران کی، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ کتاب نہیں ہوتی تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آپ نے یہ آیات قرآن میں اسٹڈی نہیں کی ہے، آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے کہ تورات انجیل کو ان لوگوں نے بدل دیا ہے۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ یہ بار بار یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ یہاں پر پھر آیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیا، حروف کو بدل دیا، احکامات کو بدل دیا، الفاظ کو بدل دیا۔ دوسری جگہ من الذین ھادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ یہاں پر بھی یہ بیان کیا آیت میں سورۃ المائدہ میں کہ یہ لوگ کلمات کو تبدیل کرتے تھے اپنی جگہ سے۔ تو اس جیسی بہت ساری آیات ہیں سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا، مسخ کر دیا، اپنی طرف سے لکھتے تھے۔ تو آپ کو تو میں نے قرآن سے کچھ حوالے دے دیا، کچھ حوالے آپ کو کہ بھائی بائبل اصلی بائبل نہیں ہے، بائبل اصل تورات انجیل نہیں ہے۔ اس کا میں چند حوالے دیتا ہوں اور بات اسی پر ختم کرتے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ان کا نسب نامہ انجیل متی میں ہے، جن میں تقریباً 42 پشت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ درج کیا ہے۔ انجیل لوقا میں بھی ہے، یہ انجیل لوقا ہے، انجیل متی ہے، ان سب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے
کہ انجیل لوقا میں اور آگے چل کر انجیل متی میں اور انجیل لوقا میں دونوں میں جو شجرہ ہے ان میں تقریباً 15 افراد کے شجرے کا فرق ہے. یعنی انجیل متی میں 42 افراد کے نام ہیں ابراہیم علیہ السلام تک، اور انجیل لوقا میں جو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں تقریباً ابراہیم علیہ السلام تک 56 افراد کا نام ہے. 15 افراد کا فرق ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا فرق کیسے آیا؟ اور پہلی بات تو میری یہ کہ نسب نامہ کیسے آیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے. جب بغیر والد کے پیدا ہوئے تو آپ نے شجرہ کہاں سے ڈھونڈا اس کا؟ ابھی کبھی آپ لوگ اسے ابن اللہ کہتے ہیں، جب ابن اللہ کہتے ہیں تو پھر باپ انسان کیسے آیا؟ یہ وضاحت بھی کرے. دوسری بات میں ایک اور عرض کروں گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہے. تو تورات اگر موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں لکھی ہوگی نا. تو پھر کیسے تورات کے اندر باب استثناء کے اندر 34 باب ہے، آیت نمبر 5، 6، 7 میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے. پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں. اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر اسی جگہ ہے، تورات میں ہے، استثناء میں ہے. تو لکھی کس نے ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں لکھی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو بعد کے لوگوں نے اسے لکھا ہے اور ایک تاریخ بنا دیے. تاریخ میں رتب اور یابس، سچ اور جھوٹ سب کچھ آ سکتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو میں نے آپ کو 2 حوالے دیے. ویسے میرے پاس ایک درجن حوالے اور بھی ہیں، حالانکہ درجن نہیں، سینکڑوں حوالے ہیں، جس میں یہاں بائبل کے اپنے مسائل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. تو میں آپ کے سامنے صرف یہ کہوں گا 2 ٹوک الفاظ. بائبل یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے جو موجودہ ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں نے اسے بدل دیا، آ کے آباء و اجداد نے یا ان سے پہلے جو بھی ہیں انہوں نے بدل دیا. قرآن کریم محفوظ کتاب ہے. قرآن کریم تمام غلطیوں سے پاک کتاب ہے. پورے عالم اسلام میں جس مسجد جس جگہ بھی جائے آپ کو یہ قرآن ایک ملے گا. قرآن کے الفاظ، قرآن کا حفظ آپ کو ملے گا. اس لیے میں آپ کو اسلام کی دعوت بھی دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسے اسٹڈی کریں. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی آخرت کا یقین ہو جائے کہ آخرت اسلام میں ہی ہے اور آخرت اسی سے بنتی اور سنورتی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.